السلام علیکم اسٹوڈنٹس. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کچھ دن پہلے رزلٹ آیا ہے اور بہت اچھا رزلٹ آیا اسٹوڈنٹس کا. تو کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے رزلٹ میں نا RL لکھا ہوا ہے. تو وہ جو RL لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے اور اس کو پھر آپ وہ رزلٹ کس طرح دیکھیں. کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے ایک آدھا سبجیکٹ میں جو ہے RL لکھا ہوا ہے اور کچھ تو ایسے ہیں جن کے سارے سبجیکٹ کے سامنے RL لکھا ہوا ہے اور ان کا رزلٹ جو ہے وہ شو نہیں ہو رہا. تو جس دن یونیورسٹی نے رزلٹ اناؤنس کیا ہے انہوں نے نوٹس بورڈ کے اوپر ایک نوٹس بھی لگایا تھا جس میں ڈاکومنٹس کے حوالے سے کوئی بات تھی. تو میں آپ کو اس کے حوالے سے بتاتا ہوں ساری چیزیں کہ آپ ایسے اسٹوڈنٹ جن کا RL لکھا ہوا ہے وہ کیا کریں گے. اس سے پہلے آپ کی اسکرین کے سامنے میرا چینل چل رہا ہے, آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جتنے بھی مزید اچھی ویڈیوز ہیں آپ کی اسٹڈی کے حوالے سے وہ آپ تک پہنچتی رہیں. تو میں آپ کے سامنے ایک LMS اوپن کرتا ہوں, پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو رزلٹ ہے اس اسٹوڈنٹ کا وہ کیا شو کر رہا ہے. تو یہ ہمارے کیمپس کی سائٹ بھی ہے, اب اس کے اوپر بھی ہم کافی سارا ڈیٹا انشاءاللہ اپلوڈ کرنے والے ہیں. ابھی یہ بنوائی ہے, اس کے اوپر آپ کو ہینڈ آؤٹس مل جائیں گے سارے کے سارے ایک ہی جگہ پہ, اور بہت ساری جو ہیلپ فل چیزیں ہیں آپ کے لیے اسٹڈی کے لیے وہ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی. تو اب چلتے ہیں LMS کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہے. تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ رزلٹ دیکھنے کے لیے آپ LMS اوپن کرتے ہیں, LMS کے اندر پھر لیفٹ سائڈ کے اوپر جو مینیوز دیے ہوئے ہیں اس کے اندر گریڈ بک کو آپ کلک کرتے ہیں. میں دوبارہ سے آپ کو ہوم پیج کے اوپر لے چلتا ہوں. میں یہ ویڈیو آپ کے لیے نا اسی دن بنانا چاہ رہا تھا, لیکن ابھی 3-4 دن تک تو ایسا چل رہا تھا کہ LMS پرابلم کر رہا تھا, پھر یونیورسٹی اس کو مینٹیننس کے اوپر لے گئی اور پھر آج جو ہے نا پراپرلی یہ سیٹ ہوا ہے. تو وہ LMS آپ کا سامنے یہ ہوم پیج ہے. اسٹوڈنٹ سے میں نے یہ ID اور پاسورڈ لی ہے تاکہ اس کو چیک کر سکوں. تو یہاں ہم جو لیفٹ سائڈ کے اوپر مینیوز اس میں اندر جائیں گے گریڈ بک میں. گریڈ بک کے اندر یہاں پہ جو شو ہوتا ہے وہ آپ کا اگر سیکنڈ سیمسٹر میں ہے یا آپ کا رزلٹ شو ہو چکا ہو سارے کا سارا تو وہ یہاں پہ آ جاتا ہے, لیکن مڈ ٹرم کا رزلٹ الگ شو ہوتا ہے. اس کو دیکھنے کے لیے آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں. یہاں دیکھیں جی جتنے بھی ان کے پیپر ہیں اسٹوڈنٹس کے تو اس کے سامنے کوئی رزلٹ نہیں ہے. جو ٹوٹل نمبر ہے مارکس میں RL لکھا ہوا ہے, پرسنٹیج بھی RL ہے. RL کا مطلب ہوتا ہے کہ رزلٹ لیٹ ہے. اب رزلٹ لیٹ کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں. اگر تو ہے سنگل سبجیکٹ آپ کا کسی ایک آدھا کا سبجیکٹ کا لیٹ ہے تو ویسے ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹی کو ابھی وہ رزلٹ انسٹرکٹر سے ریسیو نہیں ہوا, اور جیسے ریسیو ہوتا ہے 1-2 دن میں یا ہفتے میں یا 2 میں سے ایک آدھا دن زیادہ وہ اپڈیٹ ہو جاتا ہے, وہ کوئی ایشو نہیں ہوتا. جو یہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ اس وجہ سے لیٹ ہے کہ یونیورسٹی کے پاس آپ کے ڈاکومنٹس نہیں پہنچے, اور ایسے تمام اسٹوڈنٹ کی لسٹ یونیورسٹی نے نوٹس بورڈ کے اوپر لگائی تھی جس میں کوئی تقریباً 7,000 کے قریب پلس اسٹوڈنٹ تھے جن کے ڈاکومنٹس یونیورسٹی کو ریسیو نہیں ہوئے اور انہوں نے رزلٹ فی الحال روک دیا ہے. تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ فوری طور پر ڈاکومنٹس کے 2 سیٹ بنا کے اس کے اوپر اپنا LMS ID لکھیں, ایڈمیشن فارم نمبر لکھیں, دونوں لکھ دیں تو اور بھی بہتر ہے. ادروائز LMS ID تو لازمی لکھیں اور وہ آپ یونیورسٹی کو TCS کروائیں. اور اس حوالے سے آپ کو میل بھی آئی ہوئی ہے ڈاکومنٹس
جو یونیورسٹی نے ریکوائر کیے ہیں، تو وہ ڈاکومنٹس آپ نے سینڈ کر کے میل میں رپلائی کر دیں کہ ہم یہ ڈاکومنٹس جو کوریئر سروس ہے اس کے ذریعے بھجوا رہے ہیں، اور یہ ان کا جو ہے رسید نمبر ہے، تاکہ یونیورسٹی کے پاس پہنچیں فوراً۔ جیسے ہی آپ کے ڈاکومنٹس وہاں پہنچیں گے تو یہ آپ کا جو RL ہے یہ ختم ہو جائے گا اور آپ کا رزلٹ شو ہو جائے گا آپ کے LMS کے اندر۔ تو اس وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، اس کا حل یہی ہے کہ فوری طور پر آپ جو ہے نا ڈاکومنٹس یونیورسٹی کو سینڈ کریں اور اپنا رزلٹ دیکھیں۔ تو بس اتنا سا کرنا ہے آپ نے اس کے لیے، اس RL رزلٹ کے لیے۔ تو امید ہے کہ آپ اگر کسی کا بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بجائے کسی اور چکر میں پڑے یہ سوچتا رہے کہ میں نے 2 دفعہ دیے ہیں ڈاکومنٹس تو پہنچے نہیں ہیں، یہ ایک لمبی بحث ہے اور اس کا فائدہ کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ اس کو ٹریس کرتے بھی تو کافی ٹائم لگنا ہے۔ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ فوری طور پر ڈاکومنٹس کے 2 کاپیاں کروائیں، سبھی ڈاکومنٹس کی کروا لیں، کسی ایک مخصوص ڈاکومنٹس کی نہ کرائیں جس میں آپ کی 2 تصویریں ہیں، اس کے بعد آپ کی ID کارڈ یا بے فارم اس کی کاپیاں کروائیں، صاف ستھری ریڈیبل ہوں۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ کروائیں گے میٹرک کا، انٹر کا، اور اگر آپ کی ڈگری BSc بیس پہ ہے تو آپ BSc کا بھی کروائیں گے، اور اگر B.Ed وغیرہ ہے تو پھر BS 4 ایئر اور ماسٹر کی جو ڈگریز ہیں اس کا رزلٹ کارڈ بھی ساتھ لگائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کوئی بھی انٹرنیٹ کاپی نہیں لگانی، اب آفیشیل رزلٹ کارڈ ریکوائرڈ ہیں بھیجنے کے لیے، تو وہی آپ بھیجیں گے۔ انٹرنیٹ کاپی نہ بھیجوائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور کچھ انآفیشیل رزلٹ جو ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر پبلش کیے جاتے ہیں یونیورسٹیز کی طرف سے، وہ بھی اب قابل قبول نہیں ہے۔ اب یونیورسٹی کو ہر حال میں آپ کا آفیشیل رزلٹ کارڈ کی کاپیاں چاہیے، اور ہر کاپی کے اوپر یاد رکھیں کہ اپنا LMS ID لازمی مینشن کریں، اور جو انویلپ ہے اگر آپ کیمپس میں جمع کرا رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ کیمپس ریلیونٹ کیمپس میں جمع کرائیں، کیمپس والے بھیج دیں گے۔ اور اگر آپ خود بھیج رہے ہیں تو پھر جو بھی آپ کی ڈگری ہے، جو بھی آپ کا فیکلٹی ہے، جیسے کہ اگر آپ کمپیوٹر میں ہیں تو فیکلٹی آف کمپیوٹر اینڈ ٹیکنالوجی لکھیں گے، اگر آپ ایجوکیشن سے ہیں B.Ed وغیرہ کر رہے ہیں تو انویلپ کے اوپر آپ لکھیں گے فیکلٹی آف ایجوکیشن۔ اس ٹائٹل کے بغیر نہ بھیجیں، آپ کے ڈاکومنٹس مکس ہو جائیں گے اور پھر اس بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یونیورسٹی نے کہا ہوا ہے کہ ایسے کوئی بھی ڈاکومنٹس ریسیو نہیں کیے جائیں گے، یا کیے بھی جائیں گے تو اس کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا جس کے اوپر اس فیکلٹی کا ٹائٹل نہ لکھا ہو۔ مطلب جس بھی ڈپارٹمنٹ سے ہیں ڈپارٹمنٹ کا نام اوپر مینشن کر کے آپ بھیجیں۔ اور اس کے علاوہ کیا کریں گے کہ یہ نہ سوچیں کہ 2-3 دوست مل کے، اگر 2-3 دوستوں کے کوئی مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، کوئی B.Ed کا ہے، کوئی CS کا ہے، کوئی سائنس کا ہے، اور وہ سوچیں کہ TCS کے پیسے بچانے کے چکر میں ایک ہی لفافے میں ڈال کے بھجوا دیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ ہر کوئی اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھیجے گا تو انشاءاللہ جلد آپ کا جو ہے وہ رزلٹ آپ کو سامنے آ جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید میں بہت ساری ویڈیوز ڈالنے والا ہوں وہ آپ تک لازمی پہنچیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔